لگا دو فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ. بہت چھوٹا سا عمل بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو. میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا, اس کو کچھ چھیڑتا تھا, کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا, مجھے بھی دھمکی دیتا تھا, کہہ رہا بابا جی بتاؤں, کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گا, مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا, کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا, بابا جی بتاؤں گا. تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ, یہ وظیفہ بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے. جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, جو 27 دفعہ یہ پڑھا, جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئی. سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے ایسی معصوم سی لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے, تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے, اور 27 بار یہ توجہ لے کے پڑھنا ہوتا ہے. پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ. اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ. بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا, تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. تو سچا, تیرا حبیب سچا, بول سچے. مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں, مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں. میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا. کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی, اس کے حبیب کی سچائی, اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی, ان حرفوں کی سچائی. میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے, بس اللہ باقی کام تیرا ہے. اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی, پھر وہ میرے ذمہ ہے. قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے. انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا, اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا, میں سچا کر کے دکھاؤں گا, میں سچا بنا کے دکھاؤں گا. صرف 27 بار. اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے. آپ ایک کام کریں, آج ہمارے ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. نقدہ سوادہ, سواد کہتے ہیں مسے کو, ذائقے کو. نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع, ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع, خواتین مردوں کا. ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے, کامل ایمان, اخلاص, برکت, عافیت دے دے, اور کامل اخلاق دے دے. اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر. ٹھیک ہے, ضرورت میں ساری چاہتیں, ساری مشکلیں, ساری پریشانیاں, ساری ناکامیاں, ساری گردشیں, سارے حالات, ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں. اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے. ان میں کوئی طلب والا, کوئی تڑپ والا, کوئی پردیسی, کوئی مسافر, کوئی جذبے والا, کوئی رونے والا, کوئی خدمت والا, کوئی سخی, کوئی سجدوں والا, کوئی قیام والا, کوئی دعا والا, کوئی رکوع والا, کوئی ایسا جس کے روزے قبول, کوئی ایسا جو روزے دار, ابھی روزہ افطار کیا, شوال کے روزے چل رہے, کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا, کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا, کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے. وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا. پتہ نہیں کس رنگ کا, کس خوشبو کا, اور کون سا پھول, کون سی پنکھڑی, کون سی کلی, اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے. وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مبارک, بابرکت, سعادت, الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں یہ بھی ہے. اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی, اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا. یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی, یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو. ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے. اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے, ان نسبتوں کی طاقت چاہیے. وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے, اس میں جو کمال ہوتا ہے, اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں, اس اجازت سے نسلوں میں تونگری, دولت, رزق, عزت, صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے. میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ, میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے. مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں, اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں, بس اب بقی میں, اور بقی کے اندر جا کے سو گئے. اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں. پھر وہ نہیں, 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں, اجازتیں دیں, 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں, اور ان کی
توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں. یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں. ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں. جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے. کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا. عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں. 10 کلو تیل جلنا ہے. یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے؟ اس کی بتی میں اس کی لو میں دیکھنا ہے اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے. دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا. 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے. نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی. مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا. خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا. دوسرے دن اوپر سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے. پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا. اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی. اب پتا چلا وہ تو مر گیا. اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئی. اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا. پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا. پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ. اصل توجہ ہٹانی ہے اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں. رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے. تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں. شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ صحیح، اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے پکڑنے لگا اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوگا جڑا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی کھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے. مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا. کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ. کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ. ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا. 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے. فرمایا نہ بتاؤ، ہم دیکھ رہے. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی. ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں. کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ. آخری وقت ہے اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے. اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا. اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا. اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا. آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا. پہلی دلیل ٹوٹ گئی، اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی. چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی 1 دلیل باقی رہتی ہے. اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے
खात्मा खराब करके गया। मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, दूर कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मान? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख दुश्मन वहां से हमला कर रहा है, और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस तो फरमाया, फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी, अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूँ, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूँ। और ये वाक़ा सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे, सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा